الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں اگر سست چلو گے کچل جاؤ گے۔ ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے کہ اے محمد تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ تیرا دین پوری دنیا کے دینوں پہ غالب آ جائے، تیری شریعت غالب آ جائے۔ لیکن جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے تو حضور کا دین پوری دنیا کے دینوں پہ غالب نظر نہیں آتا۔ تو اس سوال کا کیا جواب ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے دنیا میں بھیجا تو اس لیے تھا، تجھے دنیا میں لایا تو اس لیے تھا تاکہ تیرا دین پوری دنیا کے دینوں پہ غالب آ جائے، تیری شریعت غالب آ جائے۔ لیکن جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے تو ابھی کیسر فتح نہیں ہوا، ابھی کسریٰ فتح نہیں ہوا، ابھی افریقہ کے جزیرے فتح نہیں ہوئے، ابھی انطاکیہ کا شہر فتح نہیں ہوا، ابھی قسطنطنیہ کی وادی فتح نہیں ہوئی، ابھی یورپ فتح نہیں ہوا، ابھی افریقہ کے جزیرے فتح نہیں ہوئے، ابھی کیساریہ کا شہر فتح نہیں ہوا۔ تو اس سوال کا کیا جواب ہے کہ اے محمد مصطفیٰ تجھے دنیا میں بھیجا تو اس لیے تھا، تجھے دنیا میں لایا تو اس لیے تھا تاکہ تیرا دین پوری دنیا کے دینوں پہ غالب آ جائے، تیری شریعت غالب آ جائے۔ اس سوال کا جواب حضرت شاہ ولی اللہ امام الہند نے اپنی کتاب معرکۃ الآراء ازارۃ الخفا میں دیا ہے کہ دنیا کے لوگوں حضور کی نبوت کا دور 23 سالہ نہیں بلکہ 53 سالہ ہے۔ پہلے 23 سالوں میں پیغمبر براہ راست آرڈر دیتے رہے کہ یوں کرو، باقی 30 سال پیغمبر آرڈر نہیں دیتے رہے بلکہ آرڈر پہلے کا موجود تھا۔ نبی کے اس کام کو نبی کے خلیفہ حضرت ابو بکر، عمر و عثمان و حیدر اپنے اپنے دور میں کرتے رہے۔ دراصل حضرت ابو بکر، عمر و عثمان و حیدر کا دور بھی نبوت کا دور شمار کیا گیا۔ اب دنیا نے دیکھا کہ دنیا کے مشرک بت پرست سب ایران کے تابع تھے، کسریٰ کے ماتحت تھے۔ ایران کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا، روم کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ یہ دو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، جس طرح آج روس اور امریکہ کی طاقتیں ہیں۔ اگر کوئی تیسری طاقت ان کو فتح کر ڈالے تو آپ کہیں گے کہ ساری دنیا فتح ہو گئی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی کیسر ان کے ماتحت تھا، کسریٰ ان کے ماتحت تھا۔
ایران ان کے ماتحت تھا، یورپ ان کے ماتحت تھا، کساریہ ان کے ماتحت تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضور کا خلیفہ آیا، حضرت عمر آیا، ایسا مرد کلندر آیا کہ اس نے آتے ہی سب سے پہلے اپنی فوجوں کو کیسر و روم کے دربار میں بھیجا، تو کیسر و روم کے پرخچے اڑا دیے، پھر کسریٰ کے پرخچے اڑائے۔ پوری کائنات پہ اسلام کا غلبہ طاری ہوا کہ ایران کیسر کے بھی ٹکڑے ہوئے، کسریٰ کے بھی ٹکڑے ہوئے، پوری کائنات پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر، عمر و عثمان و حیدر کو نکالو تو قرآن کی عظمت نہیں سمجھ میں آتی۔ کیا ضرورت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی شان میں تو قرآن میں 136 آیتیں اتری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں قرآن میں 42 آیتیں آئیں، نوح علیہ السلام کی شان میں قرآن میں 27 آیتیں اتری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے قرآن میں 28 آیتیں اتریں، اور باقی پچھلے پیغمبروں کی شان میں قرآن میں 1800 آیتیں کریمہ اتری، 2200 آیتیں کریمہ اللہ کی توحید پہ آئیں، 1200 آیتیں کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اتری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی شان میں 700 آیتیں کریمہ اتری۔ میرے نبی نے ہر موقع پہ یہ نہیں فرمایا کہ فلاں صحابی اچھے تھے، فلاں صحابی برے تھے، بلکہ جنگ بدر میں جو صحابی گئے ان کی شان قرآن نے علیحدہ بیان کی، جنگ احد میں جو صحابی گئے ان کی شان قرآن نے علیحدہ بیان کی، جنگ خندق میں جو صحابی گئے ان کی شان قرآن نے علیحدہ بیان کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا موقع آیا، حضرت ابوبکر صدیق کی وجہ سے قرآن میں 9 آیتیں اللہ نے اتار دیں، حضرت عمر فاروق کی شان میں قرآن میں 27 آیتیں اتری، حضرت عثمان غنی کی وجہ سے قرآن میں 13 آیتیں اتری، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان میں قرآن میں 7 آیتیں آئیں، اور باقی کل صحابہ کی شان میں قرآن میں 700 آیتیں کریمہ اتریں۔ میرے نبی کے صحابہ کا ذکر 22 دفعہ انجیل میں آیا، 13 دفعہ تورات میں آیا، 9 دفعہ زبور میں آیا، اور 700 دفعہ قرآن میں آیا۔ وآخر دعوانا